اور بڑی اس سے بھی عجیب تر بات یہ ہے کہ سیاستدان اور سرکاری عہدیدار مذمت کرتے ہیں. صدر صاحب مذمت کرتے ہیں، وزیر اعظم مذمت کرتے ہیں، وزیر اعلیٰ مذمت کرتے ہیں، وزراء مذمت کرتے ہیں، سارے سیاستدان مذمت کرتے ہیں. بھائی مذمت تو وہ کرے جس کے اختیار میں کچھ نہیں. اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے، تمہیں تو انصاف کرنا ہے. مذمت کر کے کہاں بری ہو جاتے ہو؟ تم تو انصاف کرو. اور جب سے یہ دہشت گردی شروع ہوئی ہے ہمیشہ ہم سنتے آئے ہیں 2 گرفتار ہو گئے، 4 گرفتار ہو گئے، 1 پکڑا گیا. تفتیش کی پتہ چلا اتنے بہاولپور سے پکڑے، اتنے دریا خان سے پکڑے، اتنے فلاں شہر سے پکڑے گئے، اتنے لاہور سے، اتنے پنڈی سے. یہ جو پکڑے جاتے ہیں یہ کس دروازے سے چھوٹ جاتے ہیں؟ آپ میں سے کسی نے سنا آج تک کسی کو دہشت گردی میں سزا ہوئی؟ میں نے نہیں سنا. میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، باوضو بیٹھا ہوں، میرے سامنے قرآن کریم کھلا ہوا پڑا ہے. میں نے نہیں سنا کہ یہ جو پکڑے جاتے ہیں ان میں سے کس کو پھانسی پہ لٹکایا گیا. ان کا تو حق یہ بنتا تھا کہ انہوں نے گلی سے گزرتے ہوئے عوام کو، بیچارے بے گناہ لوگوں کو قتل کیا، انہیں تو اسی گلی میں لٹکایا جاتا. تو قوموں کی زندگی انصاف پہ ہوتی ہے، قصاص پہ ہوتی ہے، بدلے پہ ہوتی ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے اہل دانش، قصاص اور انصاف اور عدل میں تمہاری قومی زندگی ہے. عدل سزا کے لیے نہیں دیا جاتا، کسی کو خراب کرنے کے لیے نہیں دیا جاتا، قومی زندگی کے تحت. جہاں سے عدل اٹھ جاتا ہے وہاں پھر یہی حال ہوتا ہے. وہاں پولیس کھڑی کر دو، وہ راستہ بند کر دو. اب کل سے پشاور میں ہائی ریڈ الرٹ تھا، اس کے باوجود آج پھر دھماکہ ہو گیا. ہائی ریڈ الرٹ کیا کرے گا جب انصاف نہیں ہوتا؟ جو پکڑے جاتے ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں یا پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں. ہمارے پاس چھوٹنے کا بھی کوئی ثبوت ہم نے تو نہیں سنا، اور سزا ہوتے بھی کسی کو نہیں دیکھا. اور پھر جو انصاف ہوتا ہے وہ بھی بڑی عجیب بات ہے. انصاف ہوتا ہے انگریز کے بنائے ہوئے غلامانہ نظام کے مطابق. اس بات کو کوئی نہیں سوچتا کہ یہ ملک جب آزاد ہوا اس کے بعد اس پر انگریز کے غلامانہ نظام کے نفاذ کا کوئی جواز باقی رہتا ہے. انگریز نے بر صغیر کو فتح کیا تھا، چوری سے کیا، دھوکے سے کیا، ہیرا پھیری سے کیا، فتح تو کیا تھا. سارا بر صغیر غلام تھا، انگریز مالک تھا. اس نے ایک نظام بنایا جسے کالونیل سسٹم کہتے تھے، جسے سلیوری سسٹم کہتے تھے، جو غلاموں کے لیے تھا. جو نظام غلاموں کے لیے وضع بنایا، یاد رکھیں ملازم اور غلام میں فرق ہوتا ہے. ملازم پھر ہر مہینے تنخواہ پاتا ہے، غلام کی تنخواہ نہیں ہوتی، اجرت نہیں ہوتی. غلام کو کام کرنا ہے اور زندہ رہنا ہے. جو مالک دے دے وہ کھانا ہے، جو پہنا دے وہ پہنا ہے. جتنا کام اس نے کرنا ہے وہ مالک کا ہے، جو آمدن آئے گی مالک کی ہوگی. انگریز مالک تھا، ہم غلام تھے. غلامانہ نظام ہم پر مسلط تھا. انگریز چلا گیا، ملک آزاد ہو گیا. حق تھا نا غلامانہ نظام ختم ہو جاتا، آزادانہ نظام بنایا جاتا. نہیں بنایا گیا. جن لوگوں کو اقتدار ملا انہیں مزہ آ گیا کہ یہ تو کام کرتے ہیں 16, 17, 18 کروڑ لوگ، اور اس کا ثمر سارا ہمیں آتا ہے. ہمارے بچے عیش کرتے، ان کے بچوں کو ٹاٹ میسر نہیں. ہمارے اعلیٰ سکولوں میں ایچیسن کالج اور برن ہال میں پڑھتے ہیں، اور انگلینڈ اور امریکہ جا کر پڑھتے ہیں، آکسفورڈ میں جا کے ڈگریاں لیتے ہیں. اس نظام ان کے لیے یہی صحیح ہے. وہی سلیوری سسٹم 62 سال سے چل رہا ہے، اور ہر سال جشن آزادی بھی منایا جاتا ہے اور اس کی پریڈیں بھی ہوتی ہیں. پتہ نہیں ہم بے وقوف ہیں، میرا خیال ہے ہم ہی بے وقوف ہیں کہ جنہیں زنجیریں بھی گلے میں ہیں، توق بھی گلے میں ہیں، بیڑیاں بھی لگی ہوئی ہیں پاؤں میں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی ہیں، اور ہم جشن آزادی کی تالیاں بھی بجا رہے ہیں. آج تک کسی نے اس نظام کو نہیں بدلا. جو اوپر جاتا ہے
وہ مالک بن جاتا ہے، جو نیچے ہیں سب غلام ہوتے ہیں۔ اب غلاموں کا کیا ہے، انہیں خوش کرنے کے لیے الیکشن کروائے جاتے ہیں۔ الیکشن کیا ہوتا ہے، آپ ووٹ کسی اور صندوق میں ڈالتے ہیں، وہ نکلتا کسی اور کھاتے ہیں۔ غلاموں کا کیا ہے، تمہاری رائے کی کیا حیثیت؟ ایک فراڈ ہے، ایک دھوکہ ہے۔ الیکشن بعد میں ہوتے ہیں اور جیتنے ہارنے والوں کی فہرستیں پہلے بن جاتی ہیں، میرے پاس اس کے ثبوت ہیں۔ تو ہم اس غلامی میں تڑپ رہے ہیں۔ یہ دہشت گردی جو ہے اس کی اور بھی بہت وجوہات ہوں گی، لیکن ایک بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ لوگ اس غلامی سے تھک چکے ہیں جس پر آزادی کا لیبل لگا ہوا ہے۔ خدا کے لیے اس غلامانہ نظام کو بدل دو۔ ہمارے حکمران اور ہمارے اہل ثروت اسلام سے ڈرتے ہیں۔ ایک تو ان کی گردن میں سریا ہے، وہ جھکنا نہیں چاہتے اللہ کے آگے۔ دوسرا، وہ مال کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر، کسی غریب کو کوئی لقمہ نہیں دینا۔ اسلام سے اس لیے ڈرتے ہیں، وہ اسلام نہیں نافذ کرتے، نہ صحیح۔ دنیا کے سارے ملکوں میں تو اسلام نافذ نہیں ہے۔ امریکہ میں اسلام نہیں ہے، کینیڈا میں اسلام نہیں ہے، اسکینڈینیویا، یورپ، برطانیہ اسلام نہیں ہے، لیکن ان کے اپنے نظام، ان کے بقول آزادانہ نظام ہے۔ ہر بندے کو حق ہے، اس کے بچے کو پڑھنے کا حق ہے، اس کو علاج معالجے کی سہولت ہے۔ جہاں امیروں کے بچے پڑھتے ہیں وہاں غریبوں کے بھی پڑھتے ہیں، ہر ایک کو پڑھنے کا حق ہے۔ ہم امریکہ پر لعنتیں برساتے رہتے ہیں، لیکن دیکھ لو امریکہ کا ایسا نظام تو ہے کہ ایک یتیم بچہ جو کالا بھی تھا اور غلام قوم کا تھا، اس میں لیاقت تھی، تو امریکی نظام میں اتنی گنجائش ہے کہ وہ آج امریکہ کا صدر ہے۔ ایک غریب گھر کا بچہ تھا جس کی ماں کو باپ نے بچپن میں طلاق دے دی، جس کا باپ بھی نہیں تھا۔ اگر نظام ایسا تو ہے کہ آج وہ امریکہ کا، یہاں کوئی غریب سوچ سکتا ہے کہ وہ کل ایم پی اے ہوگا، ایم این اے ہوگا؟ تو لوگوں میں بھی ایمان کی کمی، آخرت کا خوف اور اتباع رسالت مفقود ہو چکا ہے، اور حکمرانوں نے بھی غلامی کو اتنا تنگ کر دیا ہے کہ اب لوگ زنجیریں توڑنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، پاگل ہو گئے، جو سامنے آتا ہے اسے ٹکر مار دے۔ آج یہ نظام بدل دیا جائے، آج دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے انشاءاللہ، اور بندے مارنے سے ختم نہیں ہوگی، یہ میری رائے ہے۔ کتنوں کو آپ ماریں گے اور کب تک ماریں گے؟ قتل کے بدلے قتل کرتے جائیں تو مسلسل یہ نظام ظلم کے بدلے ظلم چلتا جائے۔ تو وہ سحر انصاری نے کہا تھا کہ نئے دستور ہیں نئے زمانے کے لیے، نئے دستور ہیں نئے زمانے کے لیے، آگ ہی لائی گئی آگ بجھانے کے لیے۔ آگ پر اور آگ ڈالیں گے تو وہ بجھ جائے گی۔ آپ دہشت گردی کے بدلے قتل عام کریں گے، غریب لوگوں کو ماریں گے۔ دہشت گرد غریبوں کو، بے گناہوں کو، بے کسوں کو مار رہا ہے، لیکن سرکاری اور حکومتی جہاز جہاں بم گرا رہے ہیں، کیا وہاں بے قصور بے گناہ عورتیں بچے نہیں مر رہے؟ تو پھر ہم کس کی تائید کریں؟ دونوں طرف دہشت گردی ہے، دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی۔ تو اللہ کریم ہمیں اس سے پناہ دے۔ اس سے پناہ کی ایک ہی صورت ہے، وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ ہم اپنی آرزو یہ بنا لیں کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائے۔ یاد رکھیں، یہ خانہ جنگی یا دہشت گردی یہ عذاب الہی ہوتا ہے، اور جب قوموں کے احوال بگڑ جاتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے مسلط کیا جاتا ہے، اور عذاب الہی کو ہٹانے کا علاج تلوار یا بندوق یا توپ یا گولی یا جہاز کا بم نہیں ہے، اس کا علاج توبہ اور رجوع الی اللہ ہے۔ اگر حکمران نہیں کرتے، دوسرے کم از کم ہم تو کر لیں، میں خود تو کر لوں، میں تو برائی چھوڑ دوں۔
ہم میں سے ایک ایک فرد کے برائی چھوڑنے سے کچھ نہ کچھ فرق تو پڑے گا. یہ سارے افراد جب برائی پہ تل گئے تو یہ حالت ہو گئی. آپ سرکاری اعداد کے مطابق 16-17 کروڑ آبادی ہے، لیکن میری معلومات کے مطابق 21-22 کروڑ آبادی ہے پاکستان کی. بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہیں سرکار گنتی ہی نہیں. اتنی بڑی آبادی میں کروڑوں دکانیں اور تاجر ہیں. ایک دکان کی نشاندہی آپ کر سکتے ہیں کہ وہاں بلا خوف چلے جائیے، جو بھاؤ بتلائے گا وہ بھی صحیح ہوگا، جو چیز دے گا وہ بھی ٹھیک ہوگی. کوئی ایک، اس کا مطلب ہے ساری قوم چور ہو گئی. نمازیں پڑھتے ہیں اور دکاندار تو ہر سال عمرے پہ اور حج پہ جاتے ہیں، حجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، تسبیحات بھی ہاتھ میں ہیں، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، لیکن دکان پہ جاؤ معاملہ کرو تو دغا دے جاتے ہیں. اب تو عالم یہاں پہنچا ہے کہ میرے پاس ایسے لوگ موجود ہیں، میرے پاس ایسے لوگوں کی فہرست ہے جنہوں نے میری بیعت بھی کی ہوئی ہے، اللہ اللہ بھی کرتے ہیں، اور مجھ سے معاملہ کرتے ہوئے میرے پیسے کھا جاتے ہیں. پرسوں کل مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ آپ ان لوگوں کو جماعت سے نکال کے، میں کہا میں کون ہوتا ہوں اللہ اللہ کرنے سے کسی کو روکوں؟ میری کیا حیثیت ہے؟ میں تو ایک غلام ہوں ایک بارگاہ کا. میری ذمہ داری ہے جو آئے اسے اللہ اللہ سکھاؤں. اب کوئی میرے ساتھ اچھا کرتا ہے یا برا کرتا ہے وہ تو میرا اور اس کا معاملہ ہے. میں اللہ کے نام سے تو کسی کو نہیں روک سکتا. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جب یہ لوگ شیخ کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں، یہ دوسروں کے ساتھ کیا نہیں کرتے ہوں. اور یہ ہمارا قومی کردار عام آدمی سے لے کر حاکم اعلیٰ تک ہے. حکمرانوں کو بھی دیکھو تو اللہ میں اڑا رہے ہیں قومی خزانہ، عیش کر رہے ہیں، دولت لوٹ کر باہر لے جا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں جی ملک 18,000 ارب ڈالر کا مقروض ہو گیا ہے. اب 18,000 یا 80,000 کہہ دو تو 80,000 ارب ڈالر کا حساب لگائیں تو سر گھوم جاتا ہے. لیکن 4-5 پاکستانی حکمران اپنے اکاؤنٹ باہر سے واپس لائیں تو کئی 80,000 ارب ڈالر آ جاتے ہیں، جو یہاں سے لوٹ کر باہر رکھے ہوئے ملک مقروض ہو رہا ہے اور ان کے اکاؤنٹ باہر پڑے ہوئے. تو جب آپ کا رویہ یہ ہوگا تو اس کے جواب میں لوگ پھول برسائیں گے. تو غریب تو ہے ہی بد نصیب، نہ اسے اللہ کی طاعت نصیب ہے، نہ اسے دنیا کا سکون نصیب ہے، نہ اسے آخرت کی فکر ہے. لوٹ کوئی رہا ہے، یہ قتل ایک دوسرے کو آپس میں کر رہے ہیں. یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے. اور لوگوں نے باریاں بنائی ہوئی ہیں، ایک دوسرا باری کے انتظار میں بیٹھا ہے. پتہ ہے کیا بیان آتے ہیں؟ ہم یہ نظام نہیں بدلنے دیں گے. بھئی نظام تمہارا چاچا لگتا ہے، کیوں نہیں بدلنے دو گے؟ اس لیے کہ اس نظام میں ان کی عیش موج ہے. میں کل بھی ایک بڑے سیاستدان کا بیان سن رہا تھا کہ ہم یہ نظام بدلنے کے لیے ہمارا کندھا کسی کو ہم نہیں دیں گے. اچھی بات ہے بھائی، آپ کو تو موج ہے، آپ کیوں بدلیں؟ بدلنا تو ان بے وقوفوں کو چاہیے جو اپنے جیسوں کو قتل کر رہے ہیں. یہ متحد ہو کر اس نظام کے خلاف کیوں کھڑے نہیں ہوتے؟ کیوں غریبوں کی جانیں لے رہے ہیں؟ کیوں اپنے لیے دوزخ خرید رہے ہیں؟ مذمت کرنے سے تباہیاں نہیں ٹلتی بلکہ کرنے سے ٹلی ہیں. تو یہ بنیادی جملہ جس کی تشریح میں ہم اتنے دور نکل گئے، یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایمان کیا ہے، کہ یہ آرزو پیدا ہو جائے کہ اے اللہ مجھے صالحین میں داخل کر دے، میرا کردار ویسا کر دے جو میرے رسول کو پسند ہو، میرا کردار ویسا کر دے جو تیری بارگاہ میں شرف باریابی پا سکے.